سبحان اللہ. الحمد لله عالم الغيب والشهادة والصلاة والسلام على حبيبه سيد أهل السعادة وعلى آله والصحابة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولانا محمد یوسف صاحب اور انہوں نے برادر بھائی محمد یونس صاحب حافظ قاری محمد عمران صاحب اور انہ حضرات دے والد گرامی دی دعوت دے مہمانان خصوصی سادات کرام شرکاء جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس وقت دا بندہ ناچیز نے جو موضوع منتخب کر کے مختلف اضلاع اندر پیش کیتا ہے اور ضلع لاہور کے اندر پہلی بار پیش کر رہے ہیں. اس دا عنوان ہے
فضائل اہل بیت میں سبائی غلو کا فتنہ اور راہ اعتدال۔ یعنی اہل بیت کرام دے متعلق فضائل شانہ انج دیاں بیان کرنا جنہاں دی شرع وچ گنجائش نہیں۔ ایک سبائی فتنہ ہے عبداللہ بن سبا یہودی دی طرف، اس کو خبردار کر کے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان کرنا ہے۔ دوستان گرامی، عبداللہ بن سبا یہودیاں دا او شرنگیز شخص سی جڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر منافقانہ اسلام لے آندا، اسلام قبول کر کے مسلمانہ فتنے اور فساد شروع کیتے۔ وہ دا مقصد ہی مان لے آندا یہی سی کہ مسلمانہ نال سیاسی طور سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ اندروں سازشاں دے چالاں نال مقابلہ دا کرنے۔ اس خنزیر نے ایک نیت اور ارادہ بنا کے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے اندر عقائد عقیدے مسلمانوں اور سیاست مسلمانوں دونوں اس میں تباہ کرنے کی کوشش، عقیدے بگاڑن واسطے، عقیدے خراب کرنے واسطے اس کمینے نے اہل بیت کرام کے متعلق غلط نظریے عقیدے چھڈے۔ سب تو پہلا عقیدہ انہیں چھڑ دیتا ابو بکر عمر کوئی خلیفہ نہیں، خلیفہ علی۔ اے مسئلہ انہیں سب تو پہلا جڑا شوشہ چھڈیا سی عبداللہ بن سبا یہودی نے، وہ یہ ہوئی سی کہ ابو بکر عمر دی خلافت کا انکار کر کے انہیں مولا علی دی خلافت کا اعلان کیا، کہ انہیں آخیا یہ حق ہے۔ یہ جڑے چار جی لگنے لگ گیا۔ پھر انہیں اہل بیت کرام کے متعلق کچھ اور کفر دے عقیدے میں پا دیتے۔ مثلا مولا علی نو خدا آکھن دا یہ بھی اس عقیدہ فتنہ پا دیتا مسلمان۔ تو انہوں پتہ ہے اسلام دی تلوار دے زور نال حضرت فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور خلافت جڑے سر نگوں ہو گئے، ڈر دے مارے جھک گئے،
انہیں جدو اس خبیث کے شوشے سنے نا تو جنس پھر جنس نال مائل ہو جاتے ہیں، وہ یہ مائل ہو اس طرح انہیں ایک جتھا ایک جماعت خنزیراں دی تیار کر جس خبیث جماعت نے عقیدے مسلمانوں دے اوتے تباہ جڑے کیتے جنہ وہ اثر انہوں دا اثر پہنچیا پھیلیا بڑا بڑا مسلمانوں کا ایک اور نقصان کیتا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث دی شہادت انہاں خنزیراں دے ہتھوں تو دو ہی قوتاں نے اصل مسلمانوں دی مسلمانوں دا دین ایمان مضبوط اور مسلمانوں دا نظام سیاست مضبوط اس ظالم نے دونوں نقصان تو دوستو یہ نہیں اس دے شر فتنے جڑے نے وہ اہل بیت اور مولا علی نو معلوم نہیں سن یا نہ معاذ اللہ مولا علی یہ متفق سن نہ انہیں آپ شدید اس ملعون دے غصے اور غضب کا اظہار فرمایا کہ شاہ علی نے فرمایا اے کون ہے اے کالا رنگ دا کالا سی اے کون ہے کالا جیڑا مینوں ابو بکر عمر تو وداندا پھردا ہے نواں شوشہ چھڑدا پھردا ہے فرمایا کوئی مینوں اگر اس طرف ابو بکر عمر دے برابر کرن دی کوشش کرے گا ایک تے میں انہوں 80 کوڑے مارا دوسرا یہ بارے سزا رکھی فرمایا ایک خبیث جتنے ہوئے گا اس شہر میں نہیں رہوں گا میرے شہر نہیں رہ سکتا مولا علی نے آخر کوفے وچوں بدر کر کے مدائن گڑھ دیتا یہ شاہ علی دے شہر مبارک دے اندر نہ رہ سکیا شاہ علی دی غیرت نے یہ ہو جائے خبیث دا وجود کوفے دے اندر اپنی حیات شریف وچ گوارا نہیں فرمایا یہ جناب جینا مدائن چلا گیا یہ دی جماعت نے بندیاں نو مولا علی نے ساڑیا جی اگ چھاڑ دے وہ جڑا فتنے اس پائے سن اہل بیت کرام دی فضیلت اور شان نو حدوں ودھان دے جتھے شرع دی گنجائش نہیں اوتھے بھی فضیلت اہل بیت نو ثابت کرنے دی کوشش کرنا یہ کام جڑا اس کیتا سی نا یہ دے اثرات پھیل دے رہے شر ودنا ہے خیر گھٹنا ہے قیامت بدترین نکلن دے ہوئی تو وہ جڑے فتنے وہ دے پھیلائے سن وہ بدنے شروع آج ایتھے تک نوبت آ چکی ہے کہ وہ سبائی عقیدے ان پھیل گئے کہ جڑے آپ سنی کہتے ہیں مولوی نا وہ بھی سبائی عقیدے رکھن لگ پے اور سبائی عقیدے پھیلاندے نے بیان کرتے ہیں جی تے لوکاں چ انہاں دی تشہیر کرتے ہیں تے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساڈے سنی نے لیکن انہاں دی بولی وہ سبائی بولی ہے وہ اہل سنت و جماعت والی بولی بلکہ انہاں دی کئی گلاں ایسیاں نے جڑیاں چٹیاں کفر بن گئیں اساں اس موضوع تیار اس واسطے کیتا ہے کہ تاکہ وہ جڑا حد تو ٹپن والا کام ہے ہاں جی اور خلاف شرع
اہل بیت دی فضیلت اور شان بیان کر کے معاذ اللہ خوشامت نال جھوٹی خوشامت نال اہل بیت دا وہ جناب گھر راضی کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت سبائیت کی گمراہی دنیا پھیلانا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جاوے وہ فتنہ شر ختم ہوئے اہل سنت و جماعت دا مذہب حق جڑا درمیان ہے وہ لوکاں دے دلاں وچ پکا ہو جائے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس مسئلے دی بنیاد میں جڑی رکھنا وہ ہے فضیلت خاصہ خصوصیت علماء دے زبان وچ دو معنی وچ استعمال ہوتا ہے ایک معنی عام کہتے ہیں دوسرا اخص کہتے ہیں جامی دے حواشی دے اندر بھی یہ گل لکھی خاصہ یا فضیلت یا خصوصیت یا شان اس کا ایک معنی ہوتا ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کہ شاید ہی فضیلت اور خصوصیت اس سے چوبے تجھے نہ ہو ایک ہوتا ہے شے وچ ہوے بھاویں دوسرے چ ہوے بھاویں نہ ہو اے دو معنی نے خاصے دے فضائل دے باب دے اندر بھاویں اہل بیت دے ہون بھاویں صحابہ دے فضائل ہون زیادہ تر ایسے ہی فضائل نے کہ اسے معنی چنے دوسرے کہ انہاں وچ جنہاں دی فضیلت ہے انہاں وچ پائی جاتی دوسرے وچ بھی ہو سکتی یہ نہیں ضروری کہ مولا علی دی شان فضیلت ہوئے تو دوجے چ نہ ہو میری گل نہیں سمجھ حسن حسین دی فضیلت ہوئے تو دوجے چ نہ ہو سیدہ خاتون دی فضیلت ہوئے تو دوجے چ نہ ہو میرے دوستو یہ ہو جائے لا علم لوگ غالی لوگ سبائیت تو متاثر لوگ فضائل بیان کرتے ہیں کہ آج اہل بیتوں کو خدا بڑا چھڑتا ہے رسول دے برابر بڑا چھڑتا ہے صحابہ کرام دے پھر انہوں نے نظر کچھ ہے ہی نہیں جدو ہاتھ جو خدا دے نال کا پا دیتا یا رسولہ دے برابر کر دیتا تو پیچھے صحابہ کڑی شاید انہوں نے سامنے رہے میرے دوستو اس مسئلے دوتے موٹی دلیل سب تو پہلی کہ ضروری نہیں حدیث کسی دی فضیلت آئی ہے تو دوجے نہ ہو دوسرے جو سکتے ہاں جی فضیلت دا مطلب خاصیت ہے ابھی یہ ضرور ہے جی ہے فضیلت شان وہ ضرور ہے یہ نہ سمجھا جائے یہ یہودی نگری ہے کہ یہودی یہ کہنے سن کہ موسیٰ علیہ السلام فضیلتاں ہیں کہ باقی سارے نبی ویلے حتیٰ کہ وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول نبی ہی نہیں مانتے
اللہ نے قرآن میں فرمایا تسا آکھو مسلمانوں لا نفرق بین احد من الرسل اساں رسولاں چ فرق نہیں کرتے بھی کچھ نو منیے تے کچھ نو نہ منیے. اسی طرح فضائل اہل بیت اور صحابہ دے اندر بھی انج دی فضیلت دی اجازت اللہ نہیں دیتی ایک کے ثابت کر کے باقیاں دی نفی کرتے جاؤ, باقیاں دی گستاخی کرتے جاؤ, باقیاں دی توہین کرتے جاؤ, باقیاں نو فارغ ثابت کرتے جاؤ. میری گل نہیں سمجھے؟ مثال دینا صحیح حدیث بخاری مسلم دے حوالے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تھے ابو عبیدہ بن جراح جن کا نام ہے عامر بن عبداللہ بن الجراح عشرہ مبشرہ صحابہ بچوں نے ابو عبیدہ بن جراح مشہور صحابی نے اور نام انہوں دا اصلی عامر ابو عبیدہ نام مشہور. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح سرکار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے اس امت دا امین فرمایا اور لقب دیتا امین و حاضر الامت. قدوں فرمایا پس منظر پیش کرنا, سبب پیش کرنا, سبب ورود حدیث پیش کرنا, جی میں قرآن دی آیت دے شان نزول ہوندے ہیں اسی طرح احادیث مبارکہ دے اسباب ورود ہوندے ہیں کہ آپ دے منہ شریف جو وہ حدیث نکلی ہے تو کیوں کی سبب بڑے انہوں نے کہتے ہیں اسباب ورود. اللہ اکبر کبیرہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول نجران دے بخاری دے مطابق نجران دے عیسائیاں دے وڈیرے آئے, نجران دے عیسائیاں دے وڈیرے آئے. 3 شخص مسلم دے اندر آئے اہل یمن دے آئے. کوئی گل نہیں یمن دے نجران کٹھے نے. یمن وڈا شہر ہے نال نجران چھوٹا جا علاقہ ہے. جی میں کوئی بندہ شرک پور جاوے دے آکھے لاہوروں آیا شرک پور دے لاہور مضافاتی علاقے ہمیشہ جڑے بھی ہوندے نے انہاں نوں چھوٹے نوں بڑے دے نال لا دیندے نے. گھر دے کے یمن دے آکھو تاں تے نجران اصل نجران دے عیسائی جڑے اسلام قبول کر چکے سن بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوندے نے یا رسول اللہ ساڈے نال ایک ایسا بندہ بھیجو جڑا یعلمنا السنت والاسلام جڑا سانو سنت بھی سکھاوے اور اسلام دی تعلیم بھی عطا فرمائے. کملی والے ساڈے نال عبادت بھیجو ساڈے نال ایسا شخص جڑا شخص یعلمنا السنت والاسلام سانو سنت اسلام دی تعلیم دے. ذرا غور فرمانا نجران دے عیسائیاں دے 3 بندے وڈیرے آئے انہاں کے بارگاہ رسالت دے اندر ساڈے نال ایہو جا بندہ بھیجو جڑا سانو تہاڈا دین سکھاوے. گل کردا چلا جاواں وچوں سبق دس کے چلا جاواں. او مسلماناں او کیا دور سی مسلماناں دے کول کافر آن کے آخدے سن سانو پڑھان سکھان واسطے بندے دو. کلمے پڑھنے والے کافراں نوں کہندے نے سانو سکھان
بنانا واسطے کوئی بندہ آ نہ مراد رسول نو کنڈ کرن دے ہوئے نہ کافر تیرے کو آن کے سوال کرتے سن سانو کو بندہ بناؤ واسطے بندہ دیو جدو بندے رہے کوئی نہیں کٹ گئے نے ہوں کافران آتے نے تسی سانو دیو توجہ ہے اللہ اکبر ذرا بولو نا اللہ اکبر خیر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت دا امین تانوں دیواں گا اس امت دا امانتدار بندہ دیواں گا بڑا جامع لفظ ہے امین ہونا امانتدار ہونا دین دی امانت وچ آ گئی دنیا دی وچ آ گئی عزت دی وچ آ گئی ہر شے دا امین دیواں گا ہن ایتھے غور فرمانا ابو بکر بھی اوتھے نے عمر بھی اوتھے نے عثمان بھی اوتھے نے علی بھی اوتھے نے قربان جاواں یہ سارے فرماندے نے آپس دل دے اندر آساں تے آرزواں لا کے بہ گئے ہو سکتا ہے ساڈی واری آ جاوے عمر فرماندے نے جی میں فتح الباری کے اندر لکھیا ہے عمر فرماندے نے میں کدی امیر تے وڈیرے بنن دی نہیں سی سوچی لیکن اس دن سوچی سی کہ کاش میرا نام آ جاوے مدینے دا تاجدار جنوں امانت والا پیا کہندا ہے او کدھر عمر بن جائے جو ہے یہ حضرات کے بڑے لوگ اساں لا کے بیٹھے ہیں کدھر ساڈا نام آ جاوے آقا نامدار امین فرما رہے ہیں سمت امین حضور دی گواہی میں جنوں مل جاوے گی اشارہ ہے کیڑی شے گئی سید الانبیاء فرما دیں توجہ ہن مولا علی بھی آس لا کے بیٹھے نے عمر بھی آس لا کے بیٹھے نے ابو بکر بھی آس لا کے بیٹھے نے ابو عبیدہ بن جراح تشریف لے آئے حضور نے فرمایا ھذا امین ھذہ الامت اے امت دا امین سچی دسی ایمان نال دسی ابو عبیدہ بن جراح نو حضور نے امانت دار امین فرمایا کیا ابو بکر امین نہیں کیا حضرت عمر امین نہیں حضرت عثمان امین نہیں مولا علی امین نہیں کدھر تو نفی کرے گا مطلب اے امین ضرور ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے دوسرا اور کوئی امین نہیں سارے جھوٹے نے یہ غلط مطلب ہے مطلب وہی نکلیا کہ جڑا میں یاد کیتا ہے فضیلت شان جدو نبی بیان کردا ہے تو دا مطلب ہے اج دی دس رہے ہیں دے وچ ضرور ہے کسے ہور دے اندر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سمجھنا کسے ہور وچ نہیں اے یہودیت ہے یہودیت دا تعلق اسلام نال نہیں نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ رسالت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جو ہے دسو میرے دوستو
جڑا سینے پہ ہاتھ رکھ کے آکھے گا کہ علی امین نہیں، وہ صدیق امین نہیں، یہ ہوئی جنہوں حضور نے فرمایا امین ابو عبیدہ بن جراح، انہاں سب تو بڑا امین اپنے تو اچھا بھی ابو بکر کو سمجھے، تے ابو بکر دے ہاتھ رکھ کے انہوں نے پہلا خلیفہ، انہوں نے پتہ سی اعتماد سی کہ ساری امت تو بڑا امانت دار ہے، لہذا ساری امت کے دین دنیا دی امانت اگر دے پیر کو رکھ دیا گے نا تے ابو بکر وہ بندہ ہے کبھی ماسا بھی خیانت نہیں ہونے دے گا۔ معلوم ہویا جنہوں رسول امین فرمایا ہے اس نے حضرت صدیق اکبر نو بڑا امین منیا ہے، پھر اسے امین نے حضرت عمر نو امین منیا ہے، تا کر کے دوجا خلیفہ منیا ہے، پھر اسے نے حضرت عثمان نو امین منیا ہے، تا تے انہوں نے تیسرا خلیفہ منیا ہے، پھر اسے امین نے مولا علی نو امین منیا ہے، تا تے انہوں نے چوتھا خلیفہ منیا ہے۔ اور چلے کسے مرسی تے جناب جی کسے بھنگ پھوٹن والے یا یہ ہو جائے لالچی دا کم نہیں، یہ ہو جائے مسئلے سمجھنے اللہ دے فضل و کرم نال لے ہن سارا لوڑا مک گیا کہ نہ کہ یہ ہو جائے فضیلتاں تے شاناں دا مطلب یہ نہ سمجھی اونچیاں وچ نہیں، اے سمجھ محمد کریم دا ہر غلام جو شان اللہ نے دتی ہے اپنے اپنے میدان ہر ایک اپنی شان دا مالک ہے اور اپنی فضیلت رکھنے والا ہے۔ یہ نہیں بھی ایک نو سمجھ ہوں آخیا جو جاوے یہ پہلوان ہے تو وہ مطلب یہ نہیں کہ اور پہلوان ہی کوئی نہیں، سمجھ نہیں لگی، وہ مطلب ہے بھی یہ پہلوان ضرور ہے بھی ہیں، توجہ نہیں فرمائی، اچھی بولو نا، ادھر ویک سگیا اس حدیث مبارک نے اس روایت نے سانو سمجھا دیتا بھاویں اہل بیت ہون بھاویں صحابہ ہون انہاں دی فضیلت ہے، مطلب نہ لیا جے کہ ایک قید باقی نہیں، اہل بیت دے بارے اے ہو جا نظریہ رکھنا ہے، سبائی نظریہ ہے، اس سبائی عبداللہ بن سبائی یہودی دا شر ہے، اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم سرکار دے اہل بیت دی وہی شان سمجھتے ہیں جو حقیقت دے مطابق آئی ہے، صحابہ دی بھی وہی سمجھتے ہیں حقیقت دے مطابق آئی تے ہر ایک نو اپنے اپنے مرتبے دے مطابق من دے۔ میں تقابل کراواں گا، کچھ شان اہل بیت دیاں دساں گا، بالکل اسی طرح دیاں پھر صحابہ وچ بھی دساں گا۔ دس چھوڑا ذرا اونچی بول سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ شالی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شالی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیثہ کے مطابق آپ دی فضیلت ہے، سونے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جدہ میں مولا ہوں ادا علی مولا ہے۔ انہوں لے کے جڑے گمراہ بدین لوگ نے کوئی مولا دے خدا ہے تے علی خدا بن گیا، کوئی کہندے نے من کنت مولا ہو رسول جدا مولا تے رسول جڑے نے او جناب سید الانبیاء جڑے نے سارے نبیوں دے مولا تے آقا تے پھر علی مولا تے لہذا علی رسول تو چاہو گے علی نبیوں تو افضل ہو گئے۔ یہ ہو جائے غلط اپنے دلیلہ بنا بنا کے یہ سبائی یہودی فتنہ ہے جنہ پھیلاندے نہیں۔ ادھر میں ان ثابت کرنا چاہنا پاک علی دی وہ فضیلت برحق ہے، حضور نے فرمایا سی من قلت مولا ہو علی مولا، لیکن نال میں یہ بھی دس دینا ایویں دا فرمان پاک کملی والے نے اپنے صحابہ دے بارے بھی فرمایا ہے۔ بولو لیکن نال وضاحت بھی کر دیا، آقا
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قدوں فرمایا سی تاکہ معنی متعین ہو جاوے حدیث دا معنی صحیح معلوم ہو جاوے سبب دے نال پتہ لگ جاندا ہے معنی دا صحیح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ قدوں فرمایا سی کتھے فرمایا سی کیوں فرمایا سی جس لئے مکہ شریف تو آپ مکہ شریف تو واپس آ رہے سن عمرہ شریف فرما کے رستے دے اندر جگہ کیڑی تھی غدیر ایک چھپڑ جا سی چھپڑ جا جویں وادیاں دے اندر نیوی تھاں تے پانی کٹھا کھلوتا ہے پانی کھلوتا سی اوتھے سرکار دے صحابہ نے غسل فرمایا دوپہر کا وقت سی اور ایک حدیث اس موقع سے حضور نے ارشاد فرمائی سی من کنت مولا ہو فعلی مولا فرمایا کیوں سی سبب کی سی سبب ایسی کئیاں بندیاں نے مولا علی سرکار دے امیر بنن دے کسی فوجی دستے تے امیر بنن دے اعتراض کیتا مولا علی دے امیر بنن تے اعتراض کیتا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے اعتراض ہٹاون دی خاطر اور انہاں نو صحیح رستے تے لیان دی خاطر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا جدا میں مولا مولا علی مولا ہے کی مطلب جدا میں محبوب ہاں او دا علی محبوب ہے جدو میں مقرر کر دیتا ہے اعتراض کیوں کر دے جدو میں مقرر کیتا ہے اعتراض کیوں کر دے جدا میں محبوب ہاں او دا علی محبوب ہے جدا میں محبوب ہاں او دا علی محبوب ہے ایتھے مولا بمنا محبوب ہے پیارا ہے جدا میں پیارا ہوں دا علی پیارا ہے سرکار نے غدیر دے موقع دے فرمایا سی اسے سوال دا جواب وہ جڑا اعتراض اٹھیا سی لوکاں نے اعتراض کو زبان کھولی مولا علی دی عمارت کے خلاف بار بندیاں نے انہاں دا رد کردیاں کملی والے نے فرمایا سی ادھر ویکھ ہن اے جواب جویں سرکار نے دتا ہے مولا فرمائے ہن ایک ہور صحابی دا ذکر کرن لگا صحابی دا جنہوں آقا نے مولا فرمائے صحیح حدیث جایا ہے وہی بخاری وہ کون نے حضرت سیدنا زید کون بولو زید و خوش نصیب حبشے میں کچھ لوگ مکے دی جنگ مکے دے نال لڑائی کرنا آئے سن انہاں دے اندر ایک بی بی پاک سن جنہاں دا نام بی بی برکت سی ام ایمن مشہور ہو گئیاں اسلام او بی بی برکت حبشے دے رہن والی سی کالی مائی سن حبشے دے او بی بی برکت پاک توجہ اللہ والوں دا نصیب جس لے لڑنا سے آیا اگو مکے آ لیا جنہاں نو قید کر لیا انہاں دے اندر ایک بی بی آ گئی بی بی برکت آ گئی اے سونے نبی دے والدین دے حصے میں جا گئی بی بی پاک قرآن والدین قریبین میں رکھے اپنے توجہ حضرت عبداللہ انہاں دے گول آ گئیاں قربان جاواں جس لے سونا نبی اما حلیمہ نے گول واپس آئے تھا اس وقت دودھ دے اندر حضور نو لے کے پالن والی مائی اے ہوئی ہے انہاں نو عربی دے اندر آکھیا جاندا ہے حاضنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی نو گود لے کے پالن والی مائی حضرت بی بی برکت سن قربان جاواں گل لمبی نہیں کردا توجہ فرما اے بی بی مائی جنہاں حضور نو گود دے اندر پالیا انہاں دا اسلام دے اندر نکاح ہو گیا ایک صحابی سن حضرت عبید نال نکاح ہو گیا انہاں دے وچوں حضرت ایمن پیدا ہوئے ایمن
دی وجہ نال انہاں نوں ام ایمن دی ماں آکھیا گیا پھر انہاں دا اتفاق نال انتقال شریف شہادت ہو گئی حضرت عبید دی پھر بی بی پاک اے بی بی پاک حضرت ام ایمن دا نکاح شریف مدینے دے تاجدار نے حضرت زید دے نال پڑھایا حضرت زید پاک جڑے نے یہ وہ شخص نے جنہاں نوں کملی والے نے اپنا منہ بولیا پتر فرمایا او تبنا نبی پاک دے منہ بولے بیٹے حضرت زید قرآن مجید دے اندر نہ ابو بکر دا نام آیا نہ حضرت عمر دا آیا نہ حضرت عثمان دا نہ علی دا نہ حسن دا نہ حسین دا کسے صحابی دے اہل بیت دا نام قرآن وچ نہیں آیا جنہوں نبی نے اپنا منہ بولا پتر فرمایا او دا نام زید قرآن جو یہ تلاوت کملی والا قرآن نہیں کرے تو زید زبان تے آوے جے ابو بکر کرے تو زبان تے آوے جے حضرت عمر کرے تو زبان تے آوے جے علی کرے تو زبان تے ہے جی جے قیامت تک کوئی ولی قرآن دی تلاوت کرتا ہے تے حضرت زید کا نام ضرور آتا ہے یہ فضیلت پان والا توجہ ذرا ہے اس بی بی دا جیڑی بی بی قید ہو گئے بولو تو صحیح اس بی بی دا توجہ ہے اس بی بی دا شوہر ہے حضرت زید اس بی بی دا شوہر ہے اس بی بی دا جیڑی قید ہو کے پہ ہوندی ہے تو شان اتنا لفظی کھڑا ہے قرآن وچ نام آ گیا حضرت زید دا اور سنو اللہ یہ ہوئی حضرت زید اس بی بی پاک کی حضرت زید دے واسطے پتر پیدا ہوئے انہوں کا نام ہے اسامہ نام ہے اسامہ بن زید انہوں نے اتنی شان لبی پیو نو بھی پتر نو بھی توجہ باپ بیٹے تو انہوں دا تاریخ دے سیرت دیا کتاباں میں نام لکھا ہے لقب لکھا ہے حب بن حب یہ لکھا ہے حب کہندے نے محبوب نو یعنی ابا بھی اللہ رسول دا محبوب ہے تے او دا پتر بھی اللہ رسول دا محبوب الحب بن حب یعنی اسامہ بن زید زید دا پتر اسامہ زید بھی حضور دا محبوب اگونا دا پتر اسامہ وہ بھی اللہ دا محبوب ہے اللہ دا رسول دا محبوب کل سنو کہ حضرت زید کے بارے رسول اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے مولا والا جیڑا مولا علی واسطے استعمال فرمایا ٹریفک ایک پاسے چلے تو دوسرے منے دی رک جاندی ہے جام ہو جاتی ہے پھر اگلے نو آپ کو بھی تر یاروں کا ضرور کہ میرا ہی کچھ رکھ ایک منے دی ٹریفک چلا کے نا دوسرا منا ہوں جام کر دیتا ہے کال فضائل اہل بیت والا پاسا چلا ہی رکھے تو دوسرا لکا ہی رکھے جام ہو گئی اللہ سے فضل نہ لے ٹریفک ٹرن لگی ہوئی پاسے فر بولو مرادو اللہ رسول اللہ منافقت کرتے سبائیت نو مسلمان جوار دے ہو توجہ جے میں اعتراض ہویا حضرت مولا علی تے وہ میں اعتراض ہویا حضرت زید
بخاری فرمانی بخاری فرمانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ملک شام دی فوج دا امیر بنا کے بھیجے لگے مولا علی ورگے حضرت عثمان ورگے بڑے بڑے او وچ فوج دے نے تے جڑا فوج دا امیر ہے او لوا نوجوان محمد کریم دے منہ بولے پتر دا پتر حضرت اسامہ کئی بندیاں نے اعتراض کیتا لے چھوڑ جا ساڈا امیر بن گیا کملی والے آقا انعامدار نے فرمایا تساں پہلو اے دے ابے تے اعتراض کیتا سی اج اے تے کر دے جے میں محمد دی نظر وچ اے دا ابا بھی حقدار ہے اے بھی حقدار ہے حق ہے محمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ شہید احمد سرکار حضور نے فرمایا پہلا ابے نے اعتراض کیتا سی اج وہ جنگ کیڑی سی جدے ابے نو بھیجیا سی تے اعتراض اگلے کیتا وہ جنگ موتا سی کیڑی جنگ موتا می واو حمزے نال بھی پڑھدا موتا جنگ موتا لوگ وہ بھی بخاری لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بولو تو صحیح سنا دے بخاری سبحان اللہ توجہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف فرما دے صحابہ فرماندے نے حضور نماز پڑھا کے بیٹھے نالے اکھاں وچ آنسو مبارک جاری تے نالے فرماندے نے زید نے جھنڈا پھڑیا جنگ شہید ہو گیا پھر جعفر طیار نے پھڑیا شہید ہو گیا پھر ابن رواحہ نے پھڑیا عبداللہ بن رواحہ صحابی نے شہید ہو گیا ہے پھر فرمایا جھنڈا اللہ دی تلوار میں ہاتھ جائے حتی فتح اللہ علیہ اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے جنگ موتا ہو رہی سی حضور مدینے تشریف فرما رہے اوتھے بارو باری جویں جھنڈا پھڑ کے شہید ہوتے جا رہے ہیں سرکار ایتھے دستے جا رہے ہیں نعرے رو بھی رہے ہیں فرماندے نے شہید ہو گیا زید بن حارثہ پھر جھنڈا آیا جعفر تیار شہید ہو گیا پھر آیا ابن رواحہ گیا تو بھی شہید ہو گیا پھر آ گیا سیف یعنی سیف من سیوف اللہ پھر اللہ دیا تلواراں دے وچوں ایک تلوار دے ہاتھ وچ جھنڈا آ گیا ہے تے اللہ نے فتح دے دتی او تلوار کون سن اے درویش جویں مولا علی نو شیر خوراک دے حضرت خالد بن ولید نو شمشیر خدا دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگ موتا ہے جنہوں تے پہلا امیر حضور نے اپنا منہ بولیا پتر بنایا سی حضرت زید
جعفر تیار نے جھنڈا پھڑیا وہ بھی شہید ہو گئے پھر اس موقع تے حضور نے فرمایا سی میں جعفر نو ویکھیا علی دے نال اے جنت دے فرشتیاں دے نال اڑدا پھردا اوتھوں انہاں دا لقب تیار پہ گیا تیار پھر اڑن والے پھر فرمایا ہاتھ چایا جھنڈا ابن رواحہ دے توجہ ابن رواحہ دے ہاتھ آیا وہ بھی شہید ہو گئے پھر اللہ دیاں تلواراں دے وچوں ایک تلوار دے ہاتھ آیا خالد بن ولید دے اللہ نے فضل دے دی چوڑو سی جڑا اڑا کے کہ خالد بن ولید زید بن حفصہ اوتے او جھگڑا بے انہوں اللہ نے شہادت کا درجہ دینا سی سمجھ لگی پتہ نہیں کنیا جنگا نا فتح کر ماریاں حضرت زید نے اس وقت منظور سی نو شہادت دینی تیناں نو شہادت دینی انہاں نال نہ سمجھ لیا کرو کہ دوجے ایویں ہی نے ہاں ایتھوں تے بات کبھی ہوندی ہے بھی دوجے ایویں ہی نے انی لیا جناح دوجے ایویں نے ای آنکھ کہ اپنے میدان دا شیر ہر ایک محمد دا غلام اپنے میدان دا شیر زندہ زندہ شان اہل و صحابہ شان یہ زید بن حارثہ اس جنگ دے اندر انہاں نے اعتراض کیتا گیا ایسا کہتے بن گیا یہ امیر بن گیا اسی پیچھے یہ ساڈا پیشوا بنے اعتراض کیتا حضور نے وہ شام والی جنگ دے موقع تے فرمایا تساں دے ابے تے بھی اعتراض کیتا سی اج اسامہ تے کر دیو میں محمد دی نظر وچ او بھی اہل یہ نہیں اہل بولو نا ان قابل وہ بھی حقدار ہے یہ بھی حقدار ہے محمد دی نظر وچ ہن توجہ ذرا حضرت زید نو حضور نے فرمایا انت اخونا و مولانا اے زید تو ساڈا بھائی ہے ساڈا بھرا ہے ساڈا بھائی ہے و مولانا اور ساڈا مولا فرماتے ہیں انتا خونا تو ساڈا بھائی مولانا اور ساڈا مولا ہے ساڈا مولا ہے ہن دس ایسے کی مانا کریں گے جڑا مانا ایتھے کرنا پینا اوتھے بھی ہوئی ہے جڑا اوتھے کرنا پینا ایتھے بھی ہوئی ہے مطلب حضور نے پہلا اپنا بھائی فرمایا تو ساڈا بھرا ہے یعنی اسلام والا دینی بھرا ہے پھر فرمایا مولانا ساڈا مولا یعنی کی مطلب ساڈا محبوب ساڈا سجن یہ مطلب ہے حضور نے جڑا پاک علی کو فرمایا علی جس دا میں مولا اس دا علی مولا او دا مطلب ہے جس دا میں سجن پتا علی سجن جس دا میں پیارا اس دا علی پیارا میں محبوب علی محبوب اسی واسطے پھر حضرت زید واسطے فرمایا اے ساڈا بھرا بھی ہے اگر کوئی آکھے حضور نے مولا علی نو اپنا بھائی آکھے تے تو آکھ حضرت زید نو بھی آکھے مولا علی نو مولا آکھے تو آکھ حضرت زید نو بھی مولا آکھے یہ کیوں حضور نے فرمایا تاکہ وہ جڑے گمراہی والے سمائی نظریات نے انہوں نے کھڑا کما ہو جائے
ویکھے نے وہ کہندے نے جی نقطے اج کل نقطے بیان ہوندے نے میرا کنجراں دے نقطے ہوندے نے جڑے کفر تو بھی پیڑے جی ایڈے عجیب نقطے کھول رہے ہیں کہ ساری چٹھی چادر کالے نقطے نال بھر جاندی عجیب نقطہ پہ کھول دے رہے کہ جی دیکھو حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں ولی مولا ہے تو حضور سارے نبیوں کے مولا ہیں کہ نہیں جی ہیں جو سارے نبیوں سے علی مولا ہو گئے سارے نبیوں سے کیا ہو گئے موڑے کا مطلب ہے علی پاک کے سارے رسولوں تو اچھے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں لیا پترا یہ اپنے مانے ماں دے گھرے گھر دے انہاں نوں ایتھے رکھ کے ایتھے آن کے مانے کرنے نہیں وہ نبی دے یاراں تے اہل بیت تو پوچھ اپنی ایتھے مجی نہ وار اپنی بک بک تیری نہیں چلنی انت اخونا و مولانا تو ساڈا بھائی ہے تے مولا ہے ہن کی آکھاں گے حضرت زید جڑے اور رسول اکرم فرما رہے نے ساڈا مولا پھر دا مطلب ہے حضرت زید جڑے نے وہ رسول تو ہی بات گئے کیونکہ انہوں نے فرما دیتا ساڈا تو مولا تے کسے جھگڑ دے پتر نے مانا لینا ہے مولا کا معنی وہی ہے جو ہمارے علماء مشائخ نے لکھا ہے انت ولینا و حبیبنا تو ہمارا سجن ہے تو ہمارا محبوب ہے ذرا بولو تو صحیح اے ہوگی فضیلت ادھر مولا علی والی آ گئی ادھر حضرت زید واسطے آ گئی دس ادھر ہیں تے ادھر بھی ہیں برابر دیاں ایک اور سناوا اللہ اکبر کملی والے نے فرمایا سی پاک علی جدو آپ ایک جنگ دے موقع تے تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینے کے اندر حضرت مولا علی نو ٹھہرایا توجہ مولا علی نے فرمایا تو پیچھے مدینہ سنبھالی اسی چلے ہیں مولا علی رو پے یا رسول اللہ مینوں چھڈ جا دوجیاں نو لے جاندے میرے تے ناراضگی کی ہے آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسی فرمایا علی گھبرانا کیوں ہے تو ایویں میرے واسطے جویں ہارون موسیٰ سے کی مطلب جب موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کرن واسطے گئے قوم دی نگرانی واسطے ہارون نو چھڈ گئے میں بھی اوویں ہی کر رہا ہاں میں باہر جہاد واسطے چلیا ہاں تینوں پیچھے مدینے دی نگرانی واسطے چھڈ چلیا ہاں یہ دیکھ بات دھیان تو رکھ رہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ہن اس گل سبائیاں نے پڑھیا انہاں کہا ایسا مطلب ہے حضرت ہارون جی میں خلیفے بنے موسیٰ علیہ السلام مطلب ہے وہ میں حضرت مولا علی خلیفہ بن گئے رسول لہذا مولا علی ہی حضور تو بعد حضور دے خلیفے نے اور کوئی خلیفہ نہیں یہ ان سبائی شر اس حدیث کو اگلے جناب جی نا جی وہ کٹن دی کوشش کی تھی کہ آگاہ لوگ گل نہیں سمجھے لیکن بدھواں نوں پتہ نہیں کہ ایتھے اگر خلیفے والی گل ہوگی بے وقوف ہو حضرت ہارون علیہ السلام ساری تاریخ کا اتفاق ہے حضرت ہارون علیہ السلام پہلوں مثال فرمایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام مگروں فرمایا ہے سمجھ نہیں لگی نہیں کیا پہلے کنہ نے مثال ہویا ہے ہارون علیہ السلام بڑے برا سن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلو انہوں دا ہویا ہے بعد موسیٰ علیہ السلام دا ہویا ایویں
تے جے حضور دے اس فرمان تو حضرت موسیٰ بن گئے حضرت مولا علی بن گئے ہارون بن گئے حضور نے اپنی مثال دے دیتی موسیٰ علیہ السلام نہ تے جی اس تو مطلب وہی بنتا ہے کہ جی خلیفے حضور دے حضور تو بعد مولا علی کچھ